ہم کہیں نہ کہیں کمزور ہیں. ایک نیکی اگر ہماری زندگی میں ہے تو دوسری نیکی میں ہم سے تقصیر ہو رہی ہے. ان نسلوں کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کی زندگیوں میں ہر نیکی میں حصے داری تھی. کیا حقوق اللہ اور کیا حقوق العباد. آپ نے سوال کیا من اصبح منکم اليوم صائما. آپ نے کہا کہ بتاؤ آج تم میں سے کون روزے سے ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ میں. آپ نے کہا کہ بتاؤ آج تم میں سے کس نے کسی غریب کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر نے کہا کہ میں. آپ نے کہا کہ بتاؤ تم میں سے آج کس نے کسی مریض کی عیادت کی؟ ابو بکر نے کہا کہ میں. آپ نے کہا کہ بتاؤ تم میں سے کون ہے جو آج کسی جنازے کے ساتھ چلا ہو؟ ابو بکر نے کہا کہ میں. اللہ اکبر. پیارے نبی نے سوالات یہی رکا دیے. پتہ نہیں اگر پیارے نبی اور نیکیوں کے حوالے سے سوالات کرتے جاتے کتنے بار ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھتا. پیارے نبی نے 4 سوالات پہ بس کیا اور فوراً آپ نے صدیق کو بشارت سنائی جس کے ایک دن میں یہ 4 اعمال اور یہ 4 نیکیاں جمع ہو جائے اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی. یہ جذب عمل ہے کہ حسب استطاعت حسب طاقت ہر نیکی اور ہر عمل میں حصے داری ہو, ہر خیر کے کام میں حصے داری ہو. یہ حضرات صحابہ کرام اور اسلاف کرام کی خصوصیت تھی. حضرات ہمارا معاملہ یہ ہے, ہماری کمزوری یہ ہے کہ نفس ہم پہ غالب آتا ہے. معاف کیجئے ہم میں سے بہت سارے نفس کے پجاری ہیں, نفس کے غلام ہیں. نفس کے آگے ہم شکست کھا جاتے ہیں. نفس کی ارمانیں, نفس کی خواہشیں, نفس کی رغبتیں, نفس کا غصہ, نفس کا جذبہ, ہم نے ہمیشہ نفس کے آگے شکست کھائی ہے. ہم نے بڑے بڑے دشمنوں کو ہرایا ہوگا, ہم نے بڑے بڑوں کو شکست دی ہوگی, پر ہم نے ہمیشہ اپنے نفس کے ساتھ لڑائی میں شکست کھائی ہے. نہنگو اژدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا. نہنگو, نہنگ بولتے ہیں مگرمچھ کو, نہنگو اژدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا. بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا. فتح یہ ہے کہ نفس امارہ پہ فتح پالو, غلبہ یہ ہے کہ نفس امارہ پہ غلبہ پالو, کامیابی یہ ہے کہ نفس امارہ کو کچل کے دکھاؤ, بہادری یہ ہے کہ اپنے نفس سے لڑ کے اسے شکست دے کے دکھاؤ. شریعت مانتی ہے کہ آپ واقعی بہادر ہیں. اور ان نسلوں کی خصوصیت یہ تھی وہ نفس کے غلام نہ تھے, انہوں نے اپنی نفسوں کو دین کا غلام بنا کے رکھا تھا, اللہ اور اس کے رسول کا غلام بنا کے رکھا تھا, شریعت کا غلام بنا کے رکھا تھا. اگر نفس کے اندر کبھی ایسی گناہ, وہ بھی بشر تھے, گناہ کے ارادے, گناہ کے وسوسے, گناہ کے خیالات ان کے دلوں میں بھی آتے تھے, لیکن دیکھو نفس کی تربیت کا انداز, نفس کی غلامی کرنے کے بجائے نفس کو شریعت کی غلامی پہ مجبور کرنے کا اسلوب. بعض اسلاف کے بارے میں آتا ہے جب دل میں گناہ کی خواہش پیدا ہوتی اور بہت زیادہ دل گناہ کی طرف کھینچ رہا ہوتا, بار بار دل اور نفس گناہ پہ آمادہ کر رہا ہوتا, روکے سے خود رک نہیں پا رہے ہوتے, اور انہیں اندیشہ ہوتا کہ مجھے لگتا ہے نفس کے اندر جیسے کچھ یہ ارمان مچل رہی ہے, لگتا ہے اس گناہ اور اس برائی میں میں ملوث ہو جاؤں گا. اپنے نفس کو لگام دینے کے لیے کیا کرتے تھے جانتے ہیں؟ ایک چراغ جلا لیا, ایک چراغ جلا لیا اور جلتے چراغ میں اپنی انگلی رکھ دی. انگلی جلنے لگی تو خود سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اس آگ کو تم برداشت نہیں کر سک رہے ہو اور اس آگ کی تکلیف پہ ایسے تڑپ رہے ہو, بتاؤ اس گناہ کو کر کے جس گناہ کے ارمان تمہارے دل میں ہے, کل اس آگ کو کیسے برداشت کرو گے جو اس آگ سے 60 پر 9 درجے بڑھ کر ہوگی. نارے جہنم میں کیسے صبر کرو گے جبکہ دنیا کی اس آگ پہ تم سے صبر نہیں ہو پا رہا ہے. نفس کو کچلنے کا یہ انداز, نفس کو شریعت کا غلام بنانے کا یہ انداز, یہ انہی نسلوں کا خاصہ تھا, بعد کی نسلوں میں بہت کم کبھی دیکھا گیا.